لیکن میرا رونا یہ ہے کہ جب اگر ہم ڈیجیٹل بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ اسی تناظر میں کتنا جو ہے سندھ کی صوبائی حکومت نے کراچی میں یہ سسٹم لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا مکسڈ رسپانس آیا، تو مکسڈ رسپانس میں آپ دیکھیں نا اس کے بعد اب اکثر آپ کو سوشل میڈیا پہ کہ بھئی کراچی کی ٹریفک بڑی اچھی ہوگی، منظم ہوگی، یہ بھی کہنا۔ اس میں مجھے صرف ایک اعتراض ہوا تھا جب ہم وہ جمعرات کے دن، گزشتہ جمعرات کو ہم نا وہ کر رہے تھے، تو مجھے صرف ایک تھا کہ ہمارے رپورٹر نے ہمیں بتایا کہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے جو ہیں ان کا ای چلان ہوتا تھا تو 5,000 روپے جرمانہ تھا۔ اب عام طور پر دیکھیں جی یہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اکثر وینڈر ہوتے ہیں بیچارے کھانا وانا، تو ان پہ میرا خیال ہے کہ 5,000 روپے جرمانہ زیادہ تھا اور اس کی ذرا کم ہونا چاہیے۔ یہی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو چالان کا نظام ہے یہ اگر عوامی ٹرانسپورٹ اور نجی گاڑیوں کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہوگا تو یہ تو ایک عام عوام کے لیے جو ایک رکشہ چلا رہا ہے بندہ یا ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوگا، اور اس کی پریشانی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا چاہیے ہماری ٹریفک پولیس کو اور اس نظام کو؟ نہیں دیکھیں اس میں وہی بات ہے نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فرض کریں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ ہیلمٹ کے بغیر چلا رہا ہے تو آپ 1,500 کر دیں جرمانہ، دوبارہ کرے تو پھر 3 کر دیں، اور یہ بار بار اعلان کرتے رہیں، فور وارن کرتے رہیں، تیسری مرتبہ کرے 3,000 کر دیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر پکڑے گئے تو آپ کا لائسنس کینسل۔ اس کے علاوہ لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہے نا ہم لوگوں نے اس طرف توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ ہر بندہ جو ہے اس کو دلچسپی ہوتی ہے کہ جی 26ویں ترمیم کیا ہو رہی ہے، 27ویں کیا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی اڈیالہ میں کیا ہوا، اڈیالہ کا قیدی کب رہا ہوگا، وہ سو اینڈ سو فورتھ سوشل میڈیا پہ یہ بکتا ہے۔ بٹ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے جو ہمارے روزمرہ کے واقعات ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے۔ تو اخبارات خصوصاً اردو اخبارات میں چھوٹے چھوٹے جو ہے عوامی مسائل کی یا خبریں کو چٹ پٹی سی مل جاتی ہیں۔ تو میں 2 دن قبل پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں، اب وہ اخبار کا نام یاد نہیں رہا، اس کے اندرونی صفحات میں خبر چھپی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاں بھی ای چالان پہنچ گئے جن کی موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی تھی۔ اچھا اب یہ کہ ایک موٹر سائیکل جو آپ کے نام پر رجسٹرڈ تھی وہ چوری ہو چکی ہے اور اس کو چور چلا رہا ہے، یعنی چوری ہوئی موٹر سائیکل کو اور اس نے نمبر بھی بدلنا اس کا گوارا نہیں کیا، یعنی کہ خوف ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے کسی شعر کا کہ وہ چور اتنا دلاور اتنا دلیر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ چراغ لیے بازار میں گھومتا ہے، یعنی کہ اٹ شوز کہ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پورا یقین ہے کہ وہ ایک چوری شدہ موٹر سائیکل خرید کے یا چوری کر کے وہ چلاتے رہیں گے تو کوئی پوچھنے والا۔ ٹریفک پولیس ہماری خاموش نہیں، اس میں ٹریفک پولیس نہیں، یہ تو اوور آل ہی بن گیا نا۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم میں چیزیں فالو اپ ہوتی ہیں۔ میں اگر اس اخبار کا ایڈیٹر ہوتا یا کہیں اور میں اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتا تو میں یہ کہتا یار یہ پتہ کیا جائے کہ مطلب کراچی میں ایک ہفتے کے دوران کتنے ایسے چالان ہوئے ہیں کہ جو جن کا جو ہے وہ اصل مالک کے ہاں وہ پہنچ کے لیٹ سے 1,000 ہیں، 1,500 ہیں، 2,000 ہیں۔ اٹ کوڈ بی این انٹرسٹنگ اسٹڈی۔ سر خوف بمقابلہ شعور ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر ایسے معاملات آتے ہیں۔ انفراسٹرکچر کا پرابلم تو آپ نے کہا کہ ہے، بالکل ہے، اور عوام اس کی شکایت کر رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن خوف بمقابلہ شعور، کیا اس وقت خوف قائم کرنے کے بجائے سنس اب شروعات ہے ان تمام چیزوں کی اور ٹریفک کے قوانین بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کرے مزید جائیں، لیکن کیا شعور امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت عوام کو؟ شعور میں کہتا ہوں یہاں ڈنڈا ایسے نہیں محاورے بنتے، ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا تھا، یہ ہمارا محاورہ ہے، اور محاورے جو ہوتے ہیں
یہ در حقیقت آپ کی اجتماعی بصیرت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں نا. بالکل. اب شعور، میں ماشاء اللہ گورنمنٹ کالج کا بڑا جی یوں کر کے اتراتا بڑے ہم تو جی وہ پڑھ کے وہاں سے آئے ہیں جو ابھی ویسے یونیورسٹی ہو گئی ہے، and I hate calling it یونیورسٹی، اور بڑی کتابیں پڑھی ہیں یوں کر کے دیوار سے لگ رہی ہیں میرے. اگر آپ کبھی گھر تشریف لائیں تو میز سے چڑھتی ہوئی، تو اگر مجھے شعور نہیں آیا میں 6 سال تک بغیر لائسنس کی رینیو کروائے کر سکتا ہوں، تو پھر بالآخر میں نے رینیو کروایا تو اسی خوف سے کروایا نا کہ اگر مجھے راستے میں کسی نے روک لیا تو بےزتی ہوگی. تو پھر سر کیا علاج ہمارا واقعی میں خوف؟ ڈنڈا ہی ہے، خوف ہی ہے، خوف ہے، شعور نہیں. شعور اگر پیمانہ ہوتا تو میں ڈر کے مارے رینیو نہ کرواتا، اگر یہ فرض کرے انیشیٹو نہ لیا ہوتا. یہ بدقسمتی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سر ایک مناسب اقدام تو ہے، لیکن ٹریفک پولیس اور ٹریفک انتظامیہ پر بھی اس وقت جو شہری اعتماد ہے اور ایک ادارہ جاتی شفافیت کے مسائل ہیں، کیا اس وقت اس انیشیٹو کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام تر مسائل ختم ہوں گے؟ دیکھیے جہاں تک کراچی کی بات تھی وہاں پر تو کوئی اٹ واز کوئی پرسنل انٹریکشن تو تھا ہی نہیں. آپ کو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے نا، کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے، اس نے آپ کو وائلیشن دیکھی، اس میں تو کوئی ہیومن انٹریکشن ہوا ہی نہیں. ہاں ادھر بھی آپ کو جس نے روکا ہے تو اس نے آپ سے وہ مانگی ہے نا آپ کا لائسنس کہ دکھائیے، تو اگر وہ ایکسپائرڈ نکلا ہے تو what do you expect of him؟ تو میں ٹرانسپیرنسی کی بات میں ضرور شکایات کروں. پولیس کو گالی دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور پولیس کو گالی دینے کی ان پہ تنقید کے بہت سارے جائز اور واجب قسم کی وجوہات بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان دس پرٹیکولر کانٹیکسٹ جس میں آپ یہ ٹریفک مینجمنٹ لا رہی ہیں، اس میں انفارچونیٹلی یہ جو 2 انیشیٹیوز جو کہ کراچی اور اسلام آباد میں لیے گئے ہیں، مجھے ان میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا شکوہ اور شکایت نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب. ناظرین، ایک اور نشست کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.